الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صلوات پڑھتے ہیں. میں نے اپنے موضوع کا صرف جو ہے وہ تعارف تو نہیں کروایا، لیکن اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ان مجالس میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف کنٹمپریری چیلنجز. ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، جو معاملات ہمیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہم اپنی زندگی میں ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اور جس طرح سے ہمیں بعض جگہ پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ریفائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم راہ کمال کو طے کر سکتے ہیں. موضوع میں نے جان بوجھ کر جنرل رکھا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ایشوز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے میں انکارپوریٹ کر سکوں اس موضوع کے اندر. لیکن تمام موضوعات کا جن پر بھی میں بات کروں گا اس میں براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ سے ہوگا اور اس بات سے کہ ہم کس طریقے سے روحانی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے جو ہے ہم ترقی کی راستے پر جو ہے وہ گامزن ہو جائیں. کل جو حضرات یہاں پر موجود تھے نسبتاً کم تعداد تھی. میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تمہیں ہم نے آیات دے کر بھیجا ہے، اپنی آیات. اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک ہدف ہے، اور اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاؤ، انہیں ظلمات سے باہر نکالو. اخرج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم ظلمات سے باہر نکال کر ان کو نورانیت کے راستے کی طرف لے کے جاؤ. اور پھر جس پر میں نے خاص طور پر فوکس کیا تھا وہ یہ تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور ایام اللہ کے بارے میں جو ہے ان کو تذکر دو، ان کو ریمائنڈ کراؤ تاریخ کے وہ ایام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھا جا سکتا ہے، تاریخ کے وہ ایام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت مرتبہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیث لا جو ہے وہ یحتسب، قرآن کی آیت ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے سے مدد کرتا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو اس کائنات میں ہے، جو انگیجمنٹ ہے، جو انوالومنٹ ہے، کبھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. لہٰذا ایام اللہ سے مراد جو ہے وہ ایام ہیں کہ جس میں اللہ کے قہر کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلووں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہمیں وہ نعمت کی صورت میں نظر آتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہم عذاب کی صورت میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امتحان الہی کے طور پر دیکھنا ضروری ہے. اور وہاں پر ہمارے سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہ چھوڑیں. اور پھر اس آیت میں فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. کیوں ایام اللہ اہم ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ ان کو ایام اللہ کی سے ریمائنڈ کراؤ، ان کو بتاؤ، یاد دہانی کراؤ ایام اللہ کی، اس لیے کہ اس میں میری آیات موجود ہیں، اس لیے کہ اس میں میری نشانیاں موجود ہیں،
اس لیے کہ اس میں میری علامات موجود ہیں، اس لیے کہ اگر تم ان پر غور کرو گے تو ان میں میسیجز موجود ہیں، اس میں پیغامات موجود ہیں، اور اس سے تم درس حاصل کر سکتے ہو، اس سے تم پیغام حاصل کر سکتے ہو، اس سے تم اپنے لیے لیسن حاصل کر سکتے ہو، تاکہ تم اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو تمہارا ہدف خلقت ہے، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کے مطابق تم جو ہو وہ زندگی گزار سکو۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ دو تین جملے مجھے اسی ذیل میں کچھ کہنی اور مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ یہ کہ جب قرآن ظلمت اور نور کی بات کرتا ہے تو کئی جگہ پر کئی آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جس میں خود ہمارے رسول کو بھی خطاب ہوا کہ قرآن فرماتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ تو یہاں پر پیغمبر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی لیخرج الناس، تاکہ لوگوں کو یا ان کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی عجیب قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ لوگ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کو بھی ظلمات سے نور کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ظلمت اور نور جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ اس زیارت میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ وارث الانبیاء تھے، امام وارث الانبیاء تھے، انبیاء کے وارث تھے، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کسی مادی چیزوں میں، دنیاوی اشیاء میں وہ انہیریٹنٹ نہیں تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انبیاء نے جو اپنے پیچھے اثاثہ چھوڑا ہے، جو مال و دولت چھوڑی ہے، اس کے امام حسین علیہ السلام وارث ہیں، بلکہ ان کی مانوی اور ان کی روحانی میراث کے امام حسین علیہ السلام وارث ہیں۔ روحانی میراث کا مطلب کیا ہے اور اسپریچول جو انہیریٹنس ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے مقاصد کو سمجھا جائے، انبیاء کے آبجیکٹیوز کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ان کے اہداف و مقاصد کیا تھے؟ تو قرآن مجید میں ہمیں مختلف آیات میں، خاص طور پر سورہ جمعہ میں ہمیں واضح طور پر ان آبجیکٹیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کی وجہ سے انبیاء کو بھیجا گیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ آیت کے بعد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے آئے انبیاء کہ ہمیں کتاب الہی کی تعلیم دے سکیں۔ انبیاء اس لیے آئے کہ وہ ہمیں حکمت کی تعلیم دے سکیں۔ علم کے ساتھ ساتھ حکمت کا اور بصیرت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کل کی مجلس میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تعلیم اچھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم اچھا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اور برے کو بھی تشخیص دے سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق اور باطل کو بھی تمیز دے سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خیر اور شر کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر چکے ہیں۔ تو انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء کے آنے کا مقصد، الہی کتابوں کے آنے کا مقصد صرف ہمیں بعض ایشوز کو معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو نبی سے وابستہ کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے وابستہ کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں علم حاصل ہوگا، جو ہمیں معلومات حاصل ہوں گی، جو ہمیں اطلاعات حاصل ہوں گی، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت بھی حاصل ہوگی، ہمیں بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ یہ انسائٹ فل ہونا جو ہے
وہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو قدم قدم پر ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تنازعات کا شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ وہ فیملی لائف ہو، وہ کمیونٹی لائف ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں شاید وہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ جو بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو اویئرنیس ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو آگاہی ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ غلطی پر آیا ہم ہیں یا دوسرا ہے. یہ غلطی کا اندازہ لگانا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. یہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا ہم نے سیکھا ہے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں اس طرح سے تربیت نہیں دی گئی قرآن و سنت میں کہ ہم حق و باطل کو بالکل جدا جدا کر کے دیکھنے سے کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت استعداد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو فکر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں. یہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس راستے کو اختیار نہ کریں کہ جس راستے کو اختیار کر کے ہم اپنے اندر جو ہے وہ بصیرت پیدا کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو امام حسین علیہ السلام جب وارث انبیاء ہیں تو یہ صرف ہم ساری عمر اپنی تقاریر میں بھی یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے فضائل ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدت کا بھی حصہ ہے، ہمارے عقائد کا بھی حصہ ہے، ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کا بھی حصہ ہے کہ ہم اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے جو فضائل ہیں ان کا تذکرہ کریں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے اس کو سامنے رکھنا کہ اگر ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، لیکن ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو اسٹائل ہے، جو امپریشن ہم دیتے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا میری یہ بات ضائع نہ ہو، جو امپریشن ہم دیتے ہیں وہ امپریشن ہمارا یہ ہے کہ گویا ہم یہ فضائل بیان کر کے اہل بیت پر احسان کر رہے ہیں، جبکہ ہرگز اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، اگر ہم ان کی عظمت اور بزرگی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر ہم ان کا، تو اس سے ہم اپنے قلب کو جلا بخشتے ہیں، اس سے ہم اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم خود اپنے اندر نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے فضائل کو بیان کرنا. لیکن جو بات میں یہاں پر اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وارث انبیاء صرف امام حسین نہیں تھے. یہ سارا مسئلہ یہاں پر جا کر سٹاپ نہیں ہو جاتا، بلکہ روایات میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ بھی ورثۃ الانبیاء ہیں. یعنی جس طریقے سے انبیاء کے مقاصد کو آگے بڑھانا، یہ امام حسین علیہ السلام اس کے وارث تھے. امام حسین علیہ السلام کا وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہر دور کے انبیاء نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، عدل و انصاف کی خاطر قیام کیا اور لوگوں کو موت و حیات کی حقیقت سے آشنا کیا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا بھی وہی مقصد تھا اور وہی ہدف تھا، اور اسی کو آگے لے کر بڑھنا امام حسین کا مقصد تھا. لیکن یہ وہاں پر سٹاپ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد یہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ بھی ورثۃ الحسین ابن علی ہیں. یعنی جس کے امام حسین وارث تھے اس کے علماء بھی وارث ہیں. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر تمام انبیاء کے جو اہداف اور مقاصد جو ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں اور روایات میں اگر ہم جمع کریں تو ان کو دو لفظوں میں قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا. چاہے تو وہ تزکیہ نفس ہو، چاہے وہ تعلیم قرآن ہو، چاہے وہ دعوت توحید ہو، اور چاہے وہ شرک سے دور کرنا ہو. جتنے بھی اہداف قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی شر نام کی چیز اس کائنات میں موجود ہے، جو بھی برائی نام کی چیز اس کائنات میں موجود ہے، اس کو قرآن نے ظلمت سے تعبیر کیا ہے. اور جو بھی چیز خیر نام کی اس کائنات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے تعبیر کیا ہے. تو اس
کا مطلب یہ ہے کہ منبر پر جو علماء اور جو ذاکرین تشریف لاتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر سپیچ کے اندر یہ پہلو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور جو سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں ان کو ظلمت سے نور کی طرف سفر کرنے کا سلیقہ سکھائیں. صلوات پڑھ دیجیے اور یہ ظلمت اور نور سے جو ہے نکلنا، یہ ہر لمحے ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ہر شخص، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی مومن ہو، کہ ہم جہاں پر ہمارے اندر جہالت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلمت کا شکار ہیں. جہالت دو قسم کی ہوتی. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کو الٹریسی کے معنی میں لیا جاتا ہے، ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، کسی چیز کی تعلیم نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ میں جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. لیکن ایک جہالت وہ ہے کہ جو عقل کے مقابلے میں ہے، کہ جہاں پر انسان بے عقلی کا ثبوت دیتا ہے، جہاں پر انسان تعصبات کی وجہ سے، جہاں پر انسان غصے کی وجہ سے، جہاں پر انسان ذاتی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ کائنات میں یا دنیا میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو جہاں کہیں بھی جہالت ہو وہاں پر اس جہالت سے علم کی طرف سفر کرنا ضروری ہے. بہت توجہ کیجئے گا. تو جہالت سے علم کی طرف سفر کرنا ضروری ہے. اور جہاں پر غفلت ہو، ایک چیز ہے جہالت یعنی اگنورنس، اور دوسری چیز ہے غفلت یعنی نیگلیجنس. اگر ہمارے اندر نیگلیجنس ہے اور اگر ہمارے اندر جہالت ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں ایک چیز کی معلومات ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر قرآن مجید غفلت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو غفلت سے مراد یہ ہے ایک چیز کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ چیز جو ہماری فطرت میں موجود ہے، وہ چیز جو ہماری عقل میں موجود ہے، وہ چیز ہم اس کو جانتے تھے لیکن ہم اس کو اگنور کر چکے ہیں، ہم اس کی طرف لاپرواہی اور لا تعلق ہو چکے ہیں. لہٰذا جب جہالت ہوتی ہے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب غفلت ہوتی ہے تو غفلت سے دور کرنے کے لیے انسان کو تنبہ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمت سے نور کی طرف ہر شخص کو ہر لمحہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. کسی لمحہ بھی انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی معلومات پر خوش ہو جائے اور وہاں پر سٹک ہو جائے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو درس ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اس قربانی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظلمت سے نور کی طرف ہمارا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ جہالت سے علم کی طرف ہمارا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ غفلت سے تنبہ کی طرف اور توجہ کی طرف اور ظلم سے عدالت کی طرف ہمارا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ظلم نہ کرتے ہوں، اور ظلم اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو صحیح جگہ پر رکھا جائے اس کو عدل کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی زندگی میں ظلم نہ کرتے ہوں. کبھی ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں اور کبھی ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس درسگاہ سے یہ سیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی ظلم کی زندگی کو ایک عادلانہ زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسرا نقطہ وہ یہ کہ یہ جو ظلمت اور تاریکی اور نور ہے یہ حقیقت ہیں. حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جب سورج نہیں ہوتا روشنی نہیں ہوتی تو یہ ایک اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے جس کو ہم حسی روشنی کہتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو تاریکی جہالت کی تاریکی ہوتی ہے، جو تاریکی ظلم کی تاریکی ہوتی ہے، جو تاریکی غفلت کی تاریکی ہوتی ہے، جو تاریکی حسد کی اور تکبر کی ہوتی ہے، یہ بھی تاریکی ہے. لیکن یہ میٹافورک نہیں ہے بلکہ یہ بھی حقیقی تاریکی ہے، اور اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا. آپ ان روایات کو اٹھا کے دیکھیں جن روایات کا تعلق قبر سے ہے،
ان روایات کو اٹھا کے دیکھیں کہ جن کا تعلق برزخ سے ہے، ان روایات کو اٹھا کے دیکھیں کہ جن کا تعلق قیامت سے ہے، اس لیے کہ جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں ہمیں دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سورج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے آخرت میں اور قبر کی منزل میں اور برزخ کی منزل میں ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی کو پیدا کیا کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن قبر کی منزل میں، برزخ کی منزل میں اور قیامت کی منزل میں جس نور کی بات ہوتی ہے، جس روشنی کی بات ہوتی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہمارے عمل کے ذریعے سے ہم اس نور کو کریٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب مومن قیامت کے دن قدم اٹھائے گا تو اس کے آگے بھی نور ہوگا اور اس کی دائیں جانب بھی نور ہوگا، وہ اپنے عمل کی روشنی میں، اپنے ایمان کی نورانیت میں وہ قدم آگے بڑھائے گا، جبکہ کفار اور مشرکین جو ہے ان کے سامنے ہر طرف تاریکی ہوگی اور بہت سی چیزوں کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور وہ صاحبان ایمان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جس طرح سے سورج کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک وہ نور بھی ہے، ایک وہ سورج بھی ہے، وہ خورشید بھی ہے جس کو باطنی خورشید کہتے ہیں، جس کو باطنی نور کہتے ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم ان اسرار کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سینے میں چھپے ہیں، اپنے عیوب کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ڈیفیشنسیز کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی شارٹ کمنگز کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی کا نور ہے، وہ نبوت کا نور ہے، وہ اہل بیت کے معارف کا نور ہے، وہ فطرت کا نور ہے، وہ انسان کی عقل کا نور ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں ہم نے اس کو نہ دیکھا تو آخرت میں اس کا ظہور ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کائنات کا باطن کیا ہے، اس کائنات کے اسرار کیا ہیں، اس کائنات کے سیکرٹس کیا ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کی ظاہری آنکھوں میں صرف یہی چیز نظر آتی ہے کہ ایک شخص ہے جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس چیز کا ظہور، اس چیز کی مینیفیسٹیشن قیامت کے دن ہوگی، اس صورت میں کہ انسان اس آگ کو اپنے پیٹ میں لے جا رہا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہارا خدا تمہیں بلاتا ہے، تمہارا رسول تمہیں بلاتا ہے تو تم اس کا جواب دو، اذا دعاکم، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے لما یحییکم، وہ جب رسول تمہیں بلاتا ہے، جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، جس چیز کی طرف تمہیں پکارتا ہے، وہ ہے کہ جو تمہیں حیات عطا کرتی ہے۔ تم جس حیات سے مانوس ہو وہ دنیاوی حیات ہے، تم جس حیات سے مانوس ہو وہ حیوانی حیات ہے، لیکن ایک وہ حیات ہے جو انسانی حیات ہے، ایک وہ حیات ہے جو الہی حیات ہے، ایک وہ حیات ہے کہ جو اعلیٰ تر مرتبے کی، جسے قرآن حیات طیبہ کہہ کر پکارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اسرار ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ۔ عجیب قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کہ جن کو ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں اور یہ بخل کرتے ہیں، یہ جو سٹنجی بیہیویئر کے ساتھ یہ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، دوسروں تک ہماری نعمتیں نہیں پہنچاتے، قرآن کہتا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ جو نعمتیں ہم نے دی ہیں یہ ان نعمتوں کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ شر ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اپنے لیے، جن کو ہم خیر سمجھتے ہیں اپنے لیے، اگر وہ ہمیں اطاعت الہی سے دور کر دیں، اگر وہ ہمیں
تقوی اور پرہیزگاری سے دور کر دیں تو دنیا کی نگاہ میں وہ نعمت ہو سکتی ہے، ہماری ظاہری نگاہ میں وہ نعمت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، یہ تمہارے لیے برائی ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا، یہ جو کنجوسی کرتے تھے، سَيُطَوِّقُونَ، ان کے گلے میں قیامت میں توق ڈال دیا جائے گا۔ یہ توق کا گلے میں ڈالنا اور کنجوسی کرنا یہ دونوں برابر ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم اس حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا جب ظلمات اور نور کی بات ہوتی ہے تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قبل اس کے کہ آخرت میں ہمیں حقیقتیں دکھائی جائیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اپنے قلب، اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں وہ خود جو ہے ان حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج کی ایک مناسبت ہے جس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اسی مناسبت کو سامنے رکھ کر اور اپنے موضوع کو سامنے رکھ کر میں گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور آج ہم تذکرہ ضرور کریں گے اس عظیم ہستی کا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی الہی تحریک کا پہلا شہید تھا، حضرت مسلم بن عقیل کا۔ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں مصائب کے ساتھ ربط دے سکوں، مجھے اس پر مصائب نہیں پڑھنے مسلم بن عقیل کے، لیکن ربط دینے کی خاطر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے بڑی تفصیلی مجلس حضرت مسلم بن عقیل کے اندر پائی جانے والی خوبیاں اور جو ان میں صفات تھیں ان پر میں نے روشنی ڈالی، لیکن آج میں صرف ایک صفت کو لینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل جیسی عظیم شخصیت کہ جب امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر جب آپ کوفے بھیج رہے تھے تو آپ نے کچھ الفاظ مسلم بن عقیل کی شان میں آپ نے کہے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے لیے قابل اعتماد ہے، جو میرے لیے امین ہے، جو میرے لیے جس پر میں انحصار کرتا ہوں، جس پر میں ریلائے کرتا ہوں، جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صفت اور خوبی مسلم بن عقیل یہ تھی کہ وہ قابل اعتماد تھے، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جن پر امانت رکھی جا سکتی ہے، جن کو امانت عطا کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پر میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کا یہ ایشو ہے، ہمارے گھر گھر کا یہ ایشو ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو جو ہے ان مجالس میں ٹیک اپ کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ امانت اور صداقت ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ ٹروتھفلنس اور ٹرسٹ وردینس موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَلِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، اور پھر حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، اس امانت الہی کو ہم نے آسمانوں کو پیش کیا، ہم نے زمین کو پیش کیا، ہم نے پہاڑوں کو پیش کیا، فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے، لیکن انسان نے حملہا الانسان، لیکن انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اس نے جو ہے سنبھالا، لیکن قرآن کہتا ہے انہو ظلومن جہولا، لیکن انسان جہاں پر اس میں اتنی استعداد تھی، اتنی صلاحیت تھی، اتنی قابلیت تھی کہ اس امانت کے بوجھ کو اس نے اپنے کندھے پر لے کر یہ اعلان کیا کہ میں راہ کمال و سعادت کو اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی فطرت کی بنیاد پر اور انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر میں خود اس کو طے کر سکتا ہوں۔ اسی راستے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، یہ کمال کے انتہا کو بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر یہ ظلم کرنے پر اتر آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ جہالت پر اتر جائے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی ظلم اور جہالت کی بنیاد پر یہ انحراف اور سقوط کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید
جب امانت کی بات کرتا ہے تو امانت کا تعلق ذمہ داری سے ہوتا ہے، امانت کا تعلق رسپانسبلٹی سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی وہ ذات ہے کہ جو رسپانسبلٹی لے سکتا ہے، جو ذمہ داری لے سکتا ہے، جس میں وظیفہ شناسی ہو سکتی ہے۔ کسی حیوان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی جانور میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ جب آپ کسی حیوان کو سکھاتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا بلکہ جبراً کسی چیز کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جو ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری اختیار کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ذمہ داری کو مسلم بن عقیل نے اس وقت جو ہے وہ اس نے سنبھالا، اور امام دیکھیں یہ ہماری کمیونٹی کا بھی حصہ ہے۔ صرف یہ مسئلہ امانت کا، امانت داری کا، کہ جس کی طرف ابھی بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں جس کی طرف میں ابھی اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جب ہمیں جو ہے کوئی ہمیں امانت سونپتا ہے، یعنی اگر کوئی امانت سے مراد یہ نہیں کہ میں نے آپ کے پاس پیسے رکھوا دیے، یہ صرف ایک اس کا پہلو ہے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی ذمہ داری سونپتا ہے، فرض کریں کہ ہماری کمیونٹی لائف ہے، تو جس لیول کے اوپر بھی ہم ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، ہمیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ہمیں رسپانسبلٹی سونپی جاتی ہے، چاہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ہو، چاہے تو وہ اسٹاف اور مینجمنٹ کی طرف سے ہو، اور چاہے وہ ہماری فطرت کی طرف سے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ فیملی کے اندر ہماری ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ بیوی ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اگر ہم کمیونٹی میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ کبھی ہم رسپانسبلٹی کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم اس رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ خیال رکھتے ہیں اپنی امانتوں کا اور اپنی کمٹمنٹ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی مثالیں کمیونٹی میں ایسی موجود ہیں، اس لیے کہ دن رات ہم فیس کرتے ہیں اس چیز کو۔ جو شکایتیں، جو کاؤنسلنگ، جو اسپریچول کے ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، اس سے اتنے ہاریبل ایشوز سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہم وہ ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں کہ جو محرم میں کالا لباس پہن کے عزاداری کرتے ہیں؟ اور ہماری جو گھر میں سچویشن ہے، جو ہماری ایک رسپانسبل پرسنالٹی ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ معمولی ترین ذمہ داری کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے، ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے، ہماری فقہی ذمہ داری کیا ہے۔ اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ذمہ داری اور امانت کو، اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم میں اس کی قابلیت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان نے اس کو اس لیے قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس میں صلاحیت ہے، اس میں استعداد ہے، اگر یہ چاہے تو رسپانسبل بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، ہم نے اس کو ارادہ بھی دیا ہے، ہم نے اس کو آزادی بھی دی ہے، ہم نے یہ چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر یہ خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الى کثرت الصلاۃ والصوم والحج والمعروف۔ امام کی بڑی عجیب حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، یعنی جتنا اس پر گفتگو کی جائے کم ہے۔ امام کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ یہ بتائیے کہ ہم کسی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا ہمیں اندازہ لگانا ہو تو کس طرح؟ اگر کوئی شخص بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، بہت روزے رکھ رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے معیار ہے؟ تو امام علیہ السلام کا عجیب جواب ہے، سنہری حروف سے یہ حدیث اور روایت لکھے جانے کے قابل ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں لا تنظروا کثرت الصلاۃ والصوم والحج والمعروف۔ تم نہ تو
किसी की कसरत नमाज को देखो, ना किसी के तुलानी सजदों को देखो, ना किसी के रोज़ों को देखो, ना किसी के हज को देखो, ना किसी की ज़ियारतों को देखो, और ना इस चीज़ को देखो कि ये शख्स मुआशरे में कितनी नेकियां कर रहा है। हदीस के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल-मारूफ का लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मत देखो कि ये बहुत नमाज पढ़ने वाला है, ये बहुत रोज़े रखने वाला है, ये बहुत हज करने वाला है, ये बहुत नेकियां करने वाला है। और फिर इमाम अजीब लफ्ज़ अदा करते हैं, कहते हैं नमाज शब में इस शख्स के नाला फरियाद को भी मत देखो, इसके गिरिए को मत देखो, इसके आंसुओं को मत देखो, बल्कि जो चीज़ देखनी है उन्जुर इला सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना, इन दो चीजों को देखो कि उसके अंदर सच्चाई कितनी है, उसके अंदर सदाकत कितनी है, और उसके अंदर अमानतदारी कितनी है। अगर उसके अंदर सदाकत होगी, अगर उसके अंदर अमानतदारी होगी, ये दो खूबियां उसके अंदर पाई जाती होंगी, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस शख्स के ऊपर एतमाद कर सकते हो, इस शख्स के ऊपर एतबार कर सकते हो। सलवात पढ़ दीजिए एक मर्तबा। हमारे छठे इमाम यहीं पर रुकते नहीं हैं। आप हैरान होंगे कि इस रिवायत के अल्फाज क्या है। इमाम फिर उसके पीछे फलसफा बयान करते हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये अपना रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, हज करने वाला, ज़ियारतें, और कितने ही मोमिनीन हैं। मैं आज आपको मेंबर से बता दूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा है और मैं लोगों की वल्नरेबिलिटी देखता हूं कि वो इन्हीं नमाजों से धोखा खा जाते हैं, इन्हीं रोज़ों से धोखा खा जाते हैं, इन्हीं साल में 10-10 दफा ज़ियारतों के पर जाने वाले लोगों से धोखा खा जाते हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम से ये शख्स ये सवाल करता है, ये अपना रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, क्या आप ये कैसे फरमा रहे हैं? आप ये फरमाते हैं कि फ़इन्न ज़ालिक शय इत्यादहु फलौ तरकहु इस्तवहशा लिज़ालिक, इसलिए कि वो नमाज तो आदत के तौर पर भी पढ़ सकता है, रोज़ा तो आदत के तौर पर भी रख सकता है, हज तो आदत के तौर पर भी कर सकता है, ज़ियारतों पर जाने की आदत भी उसको हो सकती है, और नेकियां करने की भी आदत हो सकती है। और अगर वो इस आदत को तर्क कर दे, अगर वो इस आदत को छोड़ दे, इस्तवहशा ज़ालिक, तो वो वहशत में मुब्तला हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो इस एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन किसी भी किस्म की हो, उस एडिक्शन से इंसान, इमाम फरमाते हैं, आदत किसी भी चीज़ की इंसान को, उस आदत का छोड़ना जो है इंसान को परेशान कर देता है, इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, और इंसान वहशत में मुब्तला हो जाता है। इमाम कहते हैं, अब ये फलसफा इमाम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि आदत और इबादत, इन दोनों में फ़र्क सीखना इस हदीस की रोशनी में, जहाँ इस बात को कि अमानत किसको कहते हैं, सदाकत किसको कहते हैं, जब तक आप इन दो चीज़ों को जांच ना लें, जब तक आप टेस्ट ना कर लें कि ये शख्स सादिक भी है, ये शख्स अमीन भी है, उस वक्त तक आप उसके ऊपर एतमाद ना करें। क्यों? इसलिए कि इमाम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि जो अमल आदत के तौर पर किया जाता है उसकी वैल्यू ना होने के बराबर होती है। अगर हम चाहते हैं कि अपने अमल को वर्थफुल बनाएं, तो हमारा अमल वर्थफुल और उसमें वैल्यू उस वक्त हो सकती है कि जब उसमें हमारा इरादा शामिल हो, जब उसमें हमारा शऊर शामिल हो, जब उसमें हमारी आगाही शामिल हो, और हमें ये मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं। जब आदत इंसान को पड़ जाती है तो ना उसमें इरादा होता है, ना उसमें शऊर होता है, ना उसमें आगाही होती है, बल्कि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो इंसान जो है वो उसको अंजाम देता है। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। बस आदत, तवज्जो उसमें नहीं होती, आगाही उसमें नहीं होती, फलसफा उसमें नहीं होता, हिकमत उसमें नहीं होती। उसका फ़ायदा मुझे क्या है? उसका, अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो नमाज के पीछे हिकमत क्या है? नमाज को मुझ पर वाजिब क्यों किया गया है? मुझे नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है? क्या नमाज के मुझ पर असरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? रोज़े के असरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मेरे अंदर तकवा पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं इतना जो ज़ियारतों पर जा रहा हूँ, कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत पर, कभी करबला की, अल्लाह ताला हमारी ज़ियारतों को कबूल करे,
لیکن جب میں واپس آتا ہوں کیا میرے اندر کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا تبدیلی واقع نہیں ہوتی؟ اور عزیزان محترم، میں اپنی مجالس میں مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اخلاق اسی کا نام ہے۔ اخلاق کہتے ہیں اس کو کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا قوی ارادہ عطا کرے، جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں، جتنا ہم اپنی ول پاور کو آگے بڑھا سکیں کہ جو ہماری عادت پر غلبہ حاصل کر لے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں تو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ ارادہ دیا ہے، یہ قوت دی ہے کہ اس ارادے کے ذریعے سے ہم اپنی عادتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اور فارسی میں ایک بڑا اچھا جملہ ہے، آپ حضرات کے لیے آسان ہوگا سمجھنا، فارسی جاننا ضروری نہیں ہے۔ کار خوب اگر عادت شبد خوب نیس، کار خوب اگر عادت شبد خوب نیس، اگر اچھے کام کی انسان کو عادت پڑ جائے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس الفاظ قرآن مجید کے جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن اب میں سلام کرتا ہوں آیت اللہ شہید مطہری کو کہ میں ان کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہوں نے اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو عبادتیں میں انجام دے رہا ہوں یہ عادت کے طور پر ہیں یا معرفت کی بنیاد پر ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے جاننا اس کا، کیونکہ میرے پاس اگر وہ راستہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے میں میجر کر سکوں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا رہوں کہ یہ میں بہت بڑا کام انجام دے رہا ہوں، میں بڑی معرفت کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ، بڑی آگاہی کے ساتھ، بڑے اویئرنیس کے ساتھ انجام دے رہا ہوں۔ آیت اللہ مطہری یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک چیک ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آیا ہم تمام احکامات کو اسی طرح انجام دے رہے ہیں جس طرح ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو انجام دے رہے ہیں؟ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز اور روزہ اور احکام جو ہے وہ عادت کے طور پہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک طرف تو سود کھا رہے ہوں اور دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک طرف تو نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طرف تو ہم زیارتوں پہ جا رہے ہوں، دوسری طرف ہماری زبان جو ہے اس میں کسی قسم کی عفت موجود نہ ہو، ہماری زبان جو ہے دوسروں کی بے عزت کرنے کے لیے ہو؟ تو ہم نماز پڑھیں لیکن ہمارے اندر اخلاقیات نہ ہو۔ اور پھر ایک مقام پر آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں اور ہمیشہ پڑھتے ہوں لیکن امانت میں خیانت کرتے ہوں۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی زیارت عاشورہ چھٹتی نہیں ہے، کبھی وہ چھوڑتا نہیں ہے زیارت عاشورہ، لیکن عملی طور پر اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو امانت ہے اور یہ جو صداقت ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کے اوپر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اور اس کا اندازہ ہو کہ ہم سب یہاں پر ایک کمیونٹی میں بیٹھے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری بھی کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں اگر آپ میں سے کسی کو کسی پر انحصار کرنا پڑ جائے، اگر آج آپ کو کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھوانی پڑ جائے، اگر آج آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہے اس تک کسی کو ایکسیس دینا پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت، تو آپ کبھی اپنے کمیونٹی ممبر پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ کسی کافر پر اعتماد کر لیں گے، کسی مشرک پر اعتماد کر لیں گے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صداقت اور امانت ایک ایسا اصول ہے جو ایک کافر میں ہو سکتا ہے لیکن ممکن ہے ایک نمازی میں نہ ہو، ایک روزہ رکھنے والے میں نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور پھر امانت کو اسرار سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی امانت کی جب بات آتی ہے تو آپ اور میں اگر دوست ہیں تو روایات میں ہے کہ دوست کے لیے جو ہے بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں جن کو آپ شیئر کرتے ہیں، وہ اسرار ہیں۔ میں آپ کے اسرار سے واقف ہوں، آپ میرے اسرار سے واقف ہیں، لیکن ان اسرار کی حفاظت کرنا
یہ کام ہے ان لوگوں کا جو زندگی میں امانت میں خیانت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر مجھے پیسہ دیں تو میں اس میں خیانت نہ کروں، لیکن آپ کے کسی راز میں خیانت کر دوں. وہ چیز جو آج آپ میرے دوست ہیں تو میں کسی کو اگلے بیان نہیں کرتا، لیکن کل کو اگر آپ میرے دشمن ہو جائیں، کل کو اگر کسی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، خلیج پیدا ہو جائے، تو وہ اسرار جو میرے سینے میں آپ کے بارے میں ہیں میں فوراً دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دوں گا. اس کا مطلب ہے یہ بزرگ ترین امانت میں خیانت ہے. اور قدم قدم پر ہماری کمیونٹیز میں یہ ایشوز سامنے آتے ہیں کہ آج اگر دو دوست ہیں تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن کل اگر لڑائی ہو گئی تو وہ ایسے ایسے راز دوسروں تک منتقل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شخص شرمندہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ہماری زندگی میں کانفیڈینشیلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ جب پاکستان میں اور ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو میں بڑے تجربے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز ہیں ان کا تصور بھی نہیں ہوتا. اصل ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کانفیڈینشیلٹی کیا ہوتی ہے. وہ ان مملکت ایران، امریکہ میں، کینیڈا میں آ کر جب آپ یہاں انٹریکٹ کرتے ہیں یہاں کے اداروں سے، اور یہاں پر جب آپ کورسز کرتے ہیں، مخصوص کورسز خاص طور پر، تب آپ کو پتہ چلتا ہے، خاص طور پر جو میڈیکل کی فیلڈ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو فزیشنز ہیں، آپ دیکھیں کتنی ہائی لیول کی کانفیڈینشیلٹی ہے. اگر میں اس کو ڈیٹیل بتاؤں تو آپ تصور نہیں کر سکتے عام لوگ کہ وہ کتنے حساس ایشوز ہیں کانفیڈینشیلٹی کے لیے. اگر کسی ایک پیشنٹ کی اطلاعات جو ہے وہ کسی اور تک آپ نے اپنی غفلت کی وجہ سے پہنچا دی تو یہ کتنا خطرناک ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے پورے ہاسپٹل کے لیے. تو کانفیڈینشیلٹی کے لیے ہمارے چھٹے امام ایک نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے قریب ترین دوست کو بھی اپنے بعض اسرار اس کو مت بتاؤ. کبھی کبھی تم محبت میں لوگوں کو اپنی ایسی باتیں بتا دیتے ہو جس پر کل کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. لہٰذا فیوچر میں اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز کو مد نظر رکھو. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بڑی عجیب ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ بعض کو ٹیلی فون کرنے کی عادت ہوتی ہے. ٹیلی فون پر جب تک ہماری گفتگو جو ہے وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم ختم نہ کریں اس وقت تک ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سروائیو نہیں کر سکتے. کبھی کبھی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ دوستوں سے دوسروں سے فون پہ بات کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایک شخص سے 4 گھنٹے بات کریں گے تو 4 گھنٹے بات کرنے کے لیے آپ کو میٹیریل بھی تو چاہیے. وہ میٹیریل کہاں سے لائیں گے؟ وہ معلومات کہاں سے لائیں گے؟ تو انسان لاشعوری طور پر گھر کی ایسی کانفیڈینشیلٹیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ افشا کر دیتا ہے کہ جو خطرناک ہو سکتا ہے. اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی خبر فلاں تک کیسے پہنچ گئی. یہ تو ہم نے کبھی آپس میں میاں بیوی کے درمیان ڈسکس ہوئی، اس کے بعد تو کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگوں کو آپ سے پہلے آپ کی کانفیڈنس ایشوز کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں ان مجالس کے بارے میں، تم اگر ان مجالس میں آنا چاہتے ہو تو جب تک تمہارے اندر امانت داری نہیں ہے تو ان مجالس میں نہ آؤ، کیونکہ یہ مجالس تمہارے لیے امانت ہے. ان مجالس میں جو چیز ڈسکس ہوتی ہے یہ تمہارے لیے امانت ہے. اگر تم ان چیزوں کو جو ان مجالس میں ڈسکس ہوتی ہیں، جو ان جگہ پر جو ہے مراکز کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اگر تم باہر اس کو ڈسکس کرو گے تو پھر یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. آپ نے کوئی بات میری سنی، آپ کو اچھی نہیں لگی، یا آپ کو صحیح طرح سے آپ نے میرا میسج کنوے نہیں ہوا، تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ویریفیکیشن کے بغیر کسی بھی بات کو آگے منتقل کرے. اگر کسی جگہ پر ابہام ہے، اگر کسی جگہ پر کوئی چیز واضح نہیں ہے، اگر کہیں ایمبیگوئٹی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے کنفرم کریں اور اس کے بعد دوسرے تک جو ہے وہ ہم بات پہنچائیں. تو یہ جو صداقت ہے اور جو امانت ہے یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے اوپر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر
دو چیزیں موجود ہوں. میں اس موضوع کو آئندہ کل بھی انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ صداقت اور امانت کا پہلو جو ہے اگر یہ ہمارے اندر ہو تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر ہم رلائے کر سکتے ہیں, جس کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے, حدیث میں ہے کہ مومن سے ہمیشہ خوف کھایا کرو. بہت توجہ کیجیے, مومن سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے, اس لیے کہ وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے. مومن وہ ہے کہ جو نور خدا کی روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوتا ہے, جو حق و باطل کو سمجھ سکتا ہے, جو صحیح و غلط کو سمجھ سکتا ہے. بہت سے لوگ ہماری کمیونٹی میں یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں صرف ظاہری تقوی کو دیکھ کر, لیکن حقیقی تقوی وہ ہے کہ جہاں پر انسان میں ٹروتھفلنس ہو, جہاں پر انسان میں امانت ہو. عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا, لیکن ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں, تاریخ میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں, ان تاریخی حوادث میں, ان واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا واقعہ ہے, ایک داستان کربلا کی داستان ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک رخ جو ہے, اگر اس کے ایک رخ کو دیکھا جائے تو اس میں ظلم اور بربریت ہے, اس میں وحشت و بربریت ہے, اس میں سفاکیت ہے, اس میں سوائے ظلم کے کوئی چیز نہیں ہے. اس کا سیاہ رخ ہمارے سامنے ہے. لیکن کربلا کے واقعے کا صرف ایک رخ نہیں ہے. ایک رخ وہ ہے کہ جس میں ہمیں یزید نظر آتا ہے, ایک رخ وہ ہے جس میں ہمیں شمر نظر آتا ہے, یزید اور ابن زیاد نظر آتے ہیں, اور عمر سعد نظر آتے ہیں. لیکن یہ ان واقعات میں سے ہے کہ جس کے دو رخ ہیں. اگر ایک طرف یزید ہے تو دوسری طرف فرزند رسول ہے, امام حسین ہیں, شہداء ہیں, امام حسین کے اصحاب ہیں, اور آل رسول ہیں. تو یہ کربلا کا سنہری رخ ہے, یہ کربلا کا وہ نورانی رخ ہے کہ جہاں پر ہمیں آزادی و حریت نظر آتی ہے, جہاں پر ہمیں عدالت, عدل و انصاف نظر آتا ہے, جہاں پر ہمیں عالم بشریت کی عظمت نظر آتی ہے, جہاں پر ہمیں موت و حیات کی عظمت ہمیں نظر آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کا واقعہ, اس میں دو رخ ہیں. لیکن عزیزان محترم, تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس میں دوسرا رخ نہیں ہے, سوائے سفاکیت کے, سوائے ظلم و ستم کے, اور سوائے وحشت و بربریت کے ہمارے پاس دوسرا رخ نہیں ہے. اور وہ دوسرا رخ وہاں پر ہے. تاریخ کا وہ واقعہ, وہ حادثہ جس کا ہم آج ذکر کرنا چاہتے ہیں, وہ مسلم بن عقیل کے ان معصوم بچوں کا واقعہ ہے کہ اگر آپ اس حادثے کو دیکھیں, اس واقعے کو دیکھیں, تو اس کا صرف ایک رخ ہے, اس کا کوئی دوسرا رخ نہیں ہے. ہمیں ایک طرف ظلم کی انتہا نظر آتی ہے, ایک طرف وحشت و بربریت کی انتہا نظر آتی ہے, ایک طرف ہمیں سفاکیت کا عروج نظر آتا ہے, اور دوسری طرف ہمیں سوائے مظلومیت کے کچھ نظر نہیں آتا. یہ 10-12 سال کے بچے یہ اپنی زبان سے کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ التجا کرتے, سوائے اس کے کہ وہ التماس کرتے, سوائے اس کے کہ وہ رحم کی بھیک مانگتے. تو ہمیں تاریخ کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں سوائے تاریخ اور سیاہ رخ کے ہمیں کوئی رخ نظر نہیں آتا. میں اس واقعے پر غور کر رہا تھا. عزادارو, ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے 3 یا 4 منزلیں ان معصوم بچوں نے طے کی, لیکن ان 4 منزلوں پر سوائے اس کے کہ وہ التماس کرتے نظر آتے ہیں, وہ رحم کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, اور کوئی تیسری بات وہ کرتے نہیں ہیں. پہلے زندان بان کہ جس وقت آپ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ بچے کسی طرح لشکر سے نکلتے ہیں, ان کو قیدی بنا کر جب ابن زیاد کے پاس لایا جاتا ہے, ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو زندان میں ڈال دو, اس طرح ڈالو کہ ان کو لذیذ خوراک نہ دینا, اس طرح ڈالو کہ انہیں پینے کا ٹھنڈا پانی نہ دینا. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو بڑی معمولی خوراک کے ساتھ یہ روزوں کو جو ہے وہ کھولتے تھے. یہ بچے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زندان بان کو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم پیغمبر کو جانتے ہو؟ حیران ہو گیا یہ سن کر, کہا کہ پیغمبر کو کون نہیں جانتا, وہ تو ہمارے رسول ہیں. کیا تم جعفر بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ان کو کون نہیں جانتا. ان کو پرواز کے لیے اللہ تعالیٰ 2 پر عطا کرے گا کہ وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کریں گے. کہا کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ علی ابن ابی طالب کو کون نہیں جانتا, وہ تو رسول کے چچا زاد بھائی تھے. کہا کہ شخص, ہم اسی مسلم بن
لیکن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم عترت رسول ہیں، ہم پر تو رحم کھا۔ عزیزدارو یہ بچے آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسری منزل آتی ہے، وہ بوڑھی عورت کی منزل آتی ہے۔ اس بڑھیا سے یہ بچے پھر التجا کرتے نظر آتے ہیں، پھر رحم کی بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی ہمیں ایک رات کے لیے ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دے دیں، ہم کل صبح وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، ہمیں کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس عورت نے بچوں کو اجازت تو دی، لیکن بچوں سے کہا کہ تمہارے جسم سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہا کہ ہمارا تعلق عطرت اہل بیت سے ہے، عطرت رسول سے ہے۔ عزیزدارو تیسری جگہ وہ آئی کہ جب اس کے داماد نے اس ظالم غلام کو بچوں کو لے کے بھیجا اس فرات کے کنارے، وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ ان بچوں نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، ایک مرتبہ پھر التماس کی، ایک مرتبہ پھر رحم کی اپیل کی، ایک مرتبہ پھر اپنا تعارف کروایا، ایک مرتبہ غلام تڑپ گیا، اس کے بعد بیٹا آیا، بیٹے سے پھر رحم کی اپیل کی، اور آخر میں وہ داماد کے جس نے بچوں کو قتل کیا، بچے اس کو کہتے رہے کہ بچے واسطہ دیتے رہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ کہا اچھا مجھے قتل مت کرو، مجھے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ عزیزدارو اس داماد نے نہ پہلی بات مانی نہ دوسری بات مانی۔ اب بچوں نے دیکھا کہ نہ عطرت رسول کا ان کو فائدہ ہے، نہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اب بچوں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا کہ ہم تجھے اپنی کم سنی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے اپنے بچپنے کا واسطہ دیتے ہیں۔ عزیزدارو جب بچوں نے دیکھا اس شخص نے رحم نہیں کھانا، تو ایک مرتبہ ان 10-12 سال کے بچوں نے اس سفاک شخص سے کہا اے شیخ اچھا ہماری آخری نصیحت وصیت سن لے، ہمیں کچھ رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ عزیزدارو بچوں نے نماز پڑھی، نماز کا ختم کرنا تھا، بچوں نے کانپتے ہاتھوں اللہ کے حضور میں دعا کی کہ یا حیو یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بینا و بینہو بالحق اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات